اور مسلمان ہونے پر ہمیں فخر، اور مسلمان کو مسلمان ہونے پہ گرو ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معمولی دولت نہیں ہے جو آپ کو حاصل ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ایمان کی دولت ہر کسی کو نہیں دیتا، جب کسی کو دیتا ہے تو کائنات انسانی میں اس کا چناؤ کرتا ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے، اسے چنا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک قیمتی چیز ہو تو اس کو ہر غیر کے ہاتھوں میں نہیں دیا جاتا، بلکہ جو اس کو سنبھالنے کے قابل ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ اس قیمتی چیز کو سنبھال سکے، اس کی قدر کر سکے، پھر وہ قیمتی چیز اس کے ہاتھوں میں دی جاتی ہے۔ ایمان تو دنیا و فیہا میں جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے قیمتی ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہر غیر کو ایمان کیوں دے گا؟ وہ تو چنتا ہے، کائنات انسانی میں اس کا انتخاب ہوتا ہے، پھر یہ دولت اسے دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے، ایمان والا بنایا، اور جب ہم ایمان کی دولت حاصل کر چکے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خطاب ملا، ایک نام ملا، ایک سر نیم ہم کو دیا گیا۔ وہ سر نیم کیا ہے؟ ایک نام تو وہ ہے جو ہمارے باپ دادوں نے ہمیں دیا، ہمارے والد نے، ہماری والدہ نے، یا ددیال سے یا ننیال سے ایک نام ملا ہے، جس نام سے ہمارا آدھار کارڈ بنتا ہے، جس نام سے ہمارا پاسپورٹ بنتا ہے، یا جس نام سے ہم محلے میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں یا پکارے جاتے ہیں۔ تو ایک تو نام وہ ہے زید عمر بکر، کوئی بھی نام ہو، یہ آپ کا ایک نام ہے جو آپ کے والد نے، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو دیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک نام ہے، سر نیم ہے، ہماری ایک پہچان ہے، ایک تشخص ہے۔ یہ کسی سرکار نے، کسی گورنمنٹ نے یہ نام نہیں دیا، یہ نام کائنات کے بنانے والے نے، خالق کائنات نے یہ نام دیا ہے۔ اور قرآن میں کہا ہوا سماکم المسلمین، ہم نے اسے مسلمان بنایا اور اس کا نام مسلمان رکھا ہے، مسلم رکھا۔ تو یہ نام ہمیں عطا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمان کا نام ہمیں عطا ہوا۔ اور جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان پھر آزاد نہیں ہے، مسلمان آزاد نہیں۔ یاد رکھیے، میں آپ کو جو لفظ کہہ رہا ہوں اس پر تھوڑا غور کریں، مسلمان آزاد نہیں ہے۔ مسلمان تو غلام ہے، غلام آزاد نہیں ہوتا، مسلمان غلام ہے۔ کس کا غلام؟ مسلمان کسی کے عشق میں ہے اور اس کا وہ غلام ہے۔ اور میں جس عشق کی بات کر رہا ہوں یہ عشق حقیقی ہے، عشق مجازی نہیں ہے، ورنہ تو دنیا میں عشق کرنے والوں نے کیا، عشق کرنے والوں کا نام دنیا یاد رکھنا چاہتی ہے مگر یاد نہیں رکھ پاتی۔ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا نام آیا ہے مگر لوگوں نے طاقت مسیح کی زینت بنا دیا، کوئی نہیں جانتا، اس کا کہیں پہ ذکر نہیں۔ عشق لیلا نے بھی کیا، مجنون نے بھی کیا، عشق ہیر نے بھی کیا اور راجہ نے بھی کیا، عشق شیری نے بھی اور فرحاد نے بھی کیا، عشق رومیو نے اور جولیٹ نے بھی کیا، اس نے اس کو یاد رکھا ہے۔ مگر عشق ثابت کلیری نے بھی کیا، عشق خواجہ اجمیری نے کیا، عشق نظام الدین اولیاء نے کیا، عشق ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، عثمان اور علی نے اور سعد اور سعید اور طلحہ زبیر نے کیا۔ قیامت تک ان کا نام زندہ ہے، آپ جس محلے میں جائیں کوئی نہ کوئی ایک عمر نام کا آدمی ضرور موجود ملے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، تو مسلمان کسی کا غلام ہے، غلام آزاد نہیں ہوتا۔ وہ آزاد اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ایک شریعت دی گئی ہے، شریعت کا پابند بنا، اور وہ شریعت میرے بزرگوں کسی پروفیشنل رائٹر کا گڑھا ہوا افسانہ نہیں ہے، وہ تو شریعت ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی جو شریعت لا کر کے تمہیں دے رہے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو شریعت لا کے تمہیں دے رہے ہیں، جو قانون بتا رہے ہیں اور جو طریقہ تمہیں عطا کر رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جن باتوں سے تمہیں روک رہے ہیں ان سے رک جاؤ۔ تو ایک شریعت ہمیں دی گئی ہے اور ہم اس کے پابند ہیں۔ تو جب ہمیں شریعت ملی ہے
اور زندگی گزارنے کا پورا ڈھنگ، پورا رنگ، پورا طور اور طریقہ ہمیں ملا ہے، تو ظاہر ہے کہ خوشیاں بھی منانے کا طریقہ ملا ہے اور غموں کے بھی منانے کا طریقہ ملا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خوشیاں منانے کا طریقہ تو ملا ہے اور غموں کے منانے کا کوئی طریقہ نہ ملا ہو، وہاں پہ کوئی نمونہ نہ ملا، کوئی رہبری اور رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ تو ہر موقع پر چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، یہ شریعت ہماری ہر جگہ رہبری کرتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے۔ کسی کی ولادت کا جشن منانا ہو تو بھی شریعت رہبری کرتی ہے، اور کسی کی میت یا کسی کے جنازے پر سوگ منانا ہو تو بھی شریعت رہبری کرتی ہے کہ سوگ کیسے منایا جائے، ولادت میں جشن کیسے منایا جائے۔ غیروں کی تقلید کرنے سے یہ شریعت ہمیں منع کرتی ہے اور روکتی ہے، اور کہتی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت، جس نے جس قوم کی نقالی اختیار کی، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر فرمائے۔ اگر کسی نے یہود کی نقالی کی تو قیامت کے دن یہودیوں کے صف میں کھڑا ہوگا، اگر کسی نے نصرانیوں کی نقالی کی، اس کے طرز عمل کو اپنایا، اس کے لائف اسٹائل کو اپنایا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نصرانیوں کے صفوں میں کھڑا کرے گا۔ اگر وہ غلامان محمد میں زندگی رہ کر کے زندگی گزار رہا ہوگا، بظاہر وہ مسلمانوں کے محلے میں رہ رہا تھا، مسلمانوں جیسا تھا، مسلمانوں جیسا نام بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن چونکہ اس نے مشابہت اختیار کر رکھی تھی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ ذرا آج مسلمانوں کی صفوں سے مجرموں کو الگ کر دو۔